اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ قرآن حکیم کے 27ویں پارے سے 5 پیغامات پیش کرنے ہیں۔ 27ویں پارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آ کر کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت سناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ آخر تمہارا یہاں آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ ان فرشتوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، ایک ایسی بستی کی طرف بھیجا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط سے بغاوت کرنے والی ہے۔ دنیا کے اندر ایک بستی گزری ہے قوم لوط۔ ان ملائکہ کو، ان فرشتوں کو قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ایسا نازل ہوا کہ پوری بستی کو اٹھا کر کے الٹ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس بستی کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قوم لوط کے اوپر یہ عذاب کیوں آیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی فطرت الہیہ سے بغاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول سے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے بغاوت۔ بھائی فطرت الہی کیا ہے؟ فطرت الہی یہ ہے کہ ایک انسان کی اگر خواہش ہے، اسے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، تو اس کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے۔ اب ایک مرد اپنی خواہش نفس کی تکمیل ایک مرد سے نہ کر کے، ایک انسان اپنی خواہش نفس کی تکمیل ایک عورت سے نہ کر کے ایک مرد سے اپنی خواہش نفس کی تکمیل کرے، یہ ہے فطرت الہی سے بغاوت۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام کیا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا جوڑا عورت کو بنایا ہے، یعنی انسان کو اگر اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ عورت سے شادی کرے، اور شادی کرنے کے بعد جائز طریقے سے اپنے تعلقات کو قائم رکھے۔ لیکن ایک مرد اپنے خواہش نفس کی تکمیل ایک عورت سے نہ کر کے ایک مرد سے اپنے خواہش نفس کی تکمیل کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے بغاوت ہے۔ قوم لوط اسی جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو پوری بستی کو الٹ دیا گیا، اور الٹنے کے بعد اس بستی کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فطرت الہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ فطرت الہی کیا ہے بھائی؟ ایک انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی باڈی کے جہاں بہت سارے پارٹ ہیں، ہماری باڈی کا ایک پارٹ چہرہ ہے، اور چہرے کے اندر داڑھی، یہ فطرت الہی ہے۔ اب ایک مسلمان اپنے آپ کو صاحب دین کہتا ہے، صاحب قرآن، صاحب شریعت کہتا ہے، لیکن داڑھی وہ کاٹنے والا ہے، داڑھی شیو کرتا ہے، یہ فطرت الہی سے بغاوت ہے، یہ فطرت الہی سے بغاوت ہے۔ اور کسی عالم دین نے تو بڑی زبردست بات کہی، کہتے ہیں کہ ایک مرد کے چہرے پر داڑھی نکلتی ہے، مرد شیو کرتا ہے، پھر داڑھی نکلتی ہے، پھر شیو کرتا ہے، پھر داڑھی نکلتی ہے، پھر شیو کرتا ہے، پھر داڑھی نکلتی ہے، پھر شیو کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ داڑھی بار بار نکل کر کے مرد کو بتاتی ہے کہ تو مرد ہے، لیکن مرد بار بار شیو کر کے داڑھی کو بتاتا ہے میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر فطرت الہی سے بغاوت کرو گے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرو گے، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے اور آپ کے لیے 27ویں پارے کے اندر دوسرا میسج، دوسرا پیغام یہ ہے ففروا الی اللہ۔ زندگی کے اندر کیسی بھی کنڈیشن آئے، زندگی کے اندر کیسی بھی مصیبت آئے، ففروا الی اللہ۔ روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہو، ففروا الی اللہ۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، ففروا الی اللہ۔ رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ففروا الی اللہ۔ بیمار ہو، شفا نہیں مل رہی ہے، ففروا الی اللہ۔ زندگی کے اندر جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اور ہمارا اصول کیا ہے بھائی؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مصیبت آئے تو اللہ سے رجوع کرو، ہمارا رویہ یہ ہے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ سے دور بھاگو۔ آخر یہ تو ہو رہا ہے، آج سماج کے اندر جگہ جگہ باضابطہ اڈے قائم ہیں بھائی۔ اولاد نہیں ہو رہی، فلاں جگہ چلے جاؤ، بیمار ہو فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں گھاٹ کا پانی پی لو، فلاں درگاہ سے جا کر کے وہاں سے تعویذ بنوا لو، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے کے اندر جہاں یہ ہم کو پیغام دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کے بعد قرآن حکیم کیا کہتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات ذکر کر کے قرآن حکیم فوراً شرک سے منع کر رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو تم مت بناؤ۔ رجوع الی اللہ کے فوراً بعد شرک کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم بتانا چاہتا ہے زندگی کے اندر کیسی بھی کنڈیشن ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، اگر رجوع کیا جائے گا تو اللہ کی طرف، اگر مانگا جائے گا تو اللہ سے، سوال کیا جائے گا تو اللہ سے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے 27ویں پارے کے اندر تیسرا میسیج یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جیسی کوشش ہوگی ویسی برکت ہوگی، جیسی محنت ہوگی ویسا آپ کو پھل ملے گا۔ یہ دنیا کا بھی نظام ہے اور آخرت کا بھی نظام یہی ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان جیسی محنت کرتا ہے، جس فیلڈ کے اندر بزنس لائن میں ہے، علم کے میدان میں ہے، جس فیلڈ کے اندر جو جیسی محنت کرتا ہے اس کو ویسا ہی پھل ملتا ہے۔ ہر سال جامعات سے ہزاروں کی تعداد میں اہل علم فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں، لیکن انہی جماعت میں سے کچھ چہرے آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں۔ کوئی بہت اونچے مقام پر ہے، کوئی خطابت کے میدان میں، کوئی فقہ کے باب میں، کوئی علوم قرآن کے باب میں، کوئی علوم تفسیر کے باب میں ایک نمایاں چہرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جیسی محنت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخلے کا، جنت کے اندر داخل کیے جانے کا میزان بھی یہی ہوگا۔ دنیا کے اندر رہ کر کے جس نے جیسی اللہ کی بندگی کی ہوگی، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، عبادت کے باب میں جیسی محنت کی ہوگی، انسان کو اسی کے عوض، اسی کے بدلے جنت کے اندر ٹھکانہ ملے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جیسی محنت کرو گے ویسا پھل آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے 27ویں پارے کے اندر چوتھا پیغام یہ ہے کونوا شاکرن، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ بندے تو ہو ہی لیکن شکر ادا کرنے والے بنو۔ 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن، آپ سب جانتے ہیں سورۃ الرحمن کی ایک آیت بار بار آپ سنتے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شمار نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس کائنات کے اندر ہر ایک گوشے میں جہاں بھی تم نظر اٹھاؤ گے اللہ کے انعامات تم کو نظر آئیں گے۔ تم کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے جسم کے اندر، اپنے شریر پر ایک نظر ڈالو، تمہارے جسم کا ایک ایک پارٹ گواہی دے گا کہ انسان تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا ہے۔ جسم کے ایک ایک پارٹ پر آپ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ کونوا شاکرن، شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کا کیا معنی ہے بھائی؟ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور اس نعمت کو جائز طریقے سے استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، اب رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اب اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس رمضان کے اس مہینے کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھایا جائے، جائز کاموں میں، صحیح کاموں میں اس کا استعمال کیا جائے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہم اور آپ ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں دنیا جہان کی سب سے قیمتی راتیں ہیں۔ اب ان طاق راتوں کی قدر کرنے کی، اس نعمت پر ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے بھائی، ہم کھلے طور پر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ طاق راتوں میں ہونا تو چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، اور ایام کے مقابلے میں اور زیادہ آپ محنت کرتے تھے، اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ طاق راتوں میں ہم باہر چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ کونوا شاکرن، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے 27ویں پارے کے اندر 5واں پیغام یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ایک انسان کی زندگی جو ہوتی ہے بیسکلی اس کے 5 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے بنیادی طور پہ انہی 5 چیزوں پر منحصر ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے، قرآن حکیم کہتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب، اے انسان تیری زندگی جو ہے اس کا پہلا مرحلہ ہے لعب، کھیل۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا بچپنا جو ہوتا ہے، بچپن کے اندر ایک بچے کو اس کی کل کائنات بس کھیل ہوتی ہے، کھیل چاہیے بس، نہ کھانے سے مطلب، نہ پینے سے مطلب، بس کھیلنا ہے، صبح و شام بس کھیل ہی پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے وَلَہْوٌ،
इंसान की ज़िंदगी का दूसरा मरहला लहव के अंदर होता क्या है, एक बच्चा जब छोटा सा है उसे खेलने के लिए खिलौने चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है दूसरे स्टेप पर जब कदम रखता है, दूसरा मरहला उसका ये होता है अब उसे खेलने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, अब उसे नई नई जगहों पर घूमने जाना है, उसे पार्क में जाना है और उसे सामान्य तफरीह के लिए टेक्नोलॉजी वाली सामान और इस तरीके से हाई लेवल की चीज़ें उसको चाहिए। पहला मरहला होता है खेलने का, उसके बाद खेलने का दूसरा मरहला होता है लहव, और तीसरा मरहला होता है वज़ीनतुन, तीसरा मरहला होता है जिसमें एक इंसान ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करता है। बचपने में है, कपड़ा साफ़ है कि नहीं है, नहाया कि नहीं नहाया, लेकिन जब तीसरे मरहले में जीनत वाली ज़िंदगी में जब कदम रखता है, एक इंसान घर से निकल रहा है, कपड़ा इस्त्री किया हुआ है कि नहीं है, नहाया कि नहीं नहाया, परफ्यूम लगाया कि नहीं लगाया, इंसान की ज़िंदगी का तीसरा मरहला होता है इंसान ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करता है। उसके बाद फिर अगला मरहला आता है व तफ़ाखुर बैनकुम, उसके बाद इंसान बिज़नेस के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में पड़ता है, और उसके बाद फिर एक मरहला आता है 40 साल 50 साल की ज़िंदगी होती है, माल पर फ़ख्र कर रहा है, औलाद पर फ़ख्र कर रहा है। उसके बाद कुरान हकीम क्या कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ऐ इंसान तू बचपना गुजार चुका, जवानी गुजार चुका, नौजवानी गुजार चुका, अपनी ऐन जवानी और ऐन शबाब को गुजार करके बुढ़ापे पर कदम रख चुका है, माल भी कमाया, दुनिया बना लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन सुन ले वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, तेरी ये ज़मीनें, तेरे मकानात, तेरी बिल्डिंगें, तेरे रूम, तेरी दुकानें, सब कुछ धोखे का सामान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कल तेरे दिल की धड़कन बंद होगी, उसके बाद तेरे बच्चे ले जाकर के तुझे कब्र के अंदर दफन करके चले आएंगे, तेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत दुनिया के अंदर धरी की धरी रह जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब है दुनिया की ज़िंदगी जो है ये धोखे का सामान है। और उसके बाद कुरान हकीम बड़ी अजीब बात कहता है, दुनिया की ज़िंदगी जब धोखे का सामान है तो दुनिया की ज़िंदगी से दिल लगाने का क्यों, दिल लगाने का क्यों, दुनिया की ज़िंदगी से दिल लगाना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है आखिरत के लिए, आखिरत की तैयारी के लिए तुम्हारे ज़िंदगी के शब रोज़ गुजरने चाहिए। सामने किराम में चंद बातें थीं, अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।